نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ لاسٹ سبق میں ہم نے مدات کو سیکھا تھا، اور ہم نے سمجھا تھا کہ مد کہاں کہاں ہوگی اور کہاں کہاں ہم نے مد کرنی ہے۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا حروف مقطعات کے بارے میں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کچھ خاص حروف ہیں قرآن پاک میں جن کے اصل معنی صرف خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو آج ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کو بیسیکلی ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہماری تجوید قرآن کا سبق نمبر 13 ہے، جو کہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی اس میں جسٹ ایک چھوٹی سی خاص بات ہے کہ دیکھیں یہ جو حروف ہیں، ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ اب اس سے مراد کیا ہے بیسیکلی کہ دیکھیں، اب یہاں پر اگر آپ اس حروف کو اگر آپ دیکھیں، یہ بیسیکلی حروف مقطعات ہیں اور یہ کل 16 یا 17 ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں ہم نے قرآن پاک میں اکثر ہم نے صورتیں دیکھی ہیں جو کہ کچھ اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں جن الفاظ پر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو ہم ایک حرف کی طرح پڑھتے ہیں۔ ہم جس طرح حرف ہم نے پہلے سبق میں ہے جو ہم تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ سواد بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے۔ سواد پر یہ سواد کا سر ہے، یہاں پر یہ الف ہے اور یہ دال ہے۔ یہ پورا مکمل ایک سواد ہے جو کہ اس طرح کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ بیسیکلی وہی حروف جسٹ ایک حرف ہی ہے، حرف کے اوپر ایک مد ڈالی ہوئی ہے۔ اب ان سے مراد کیا ہے، ان کے اصل معنی کیا ہے؟ ان کے اصل معنی صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، اس کی مشق کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں سارے حروف ادا کروں گا، آپ نے جسٹ دھیان کرنا ہے کہ ان کو ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ اخفاء اور ادغام ہم کس طرح سے ان میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قاف، نون، طه، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم۔ یہاں پر دیکھیں، میم سیکنڈ کے بعد دوسری میم ہے، ایک لام کے آخر میں آنے والی میم اور ایک میم کے شروع والی میم۔ تو میم سیکنڈ کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ ہم نے میم سیکنڈ کے جو ہم نے قاعدے پڑھے تھے، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر میم سیکنڈ کے بعد دوسری میم آ جائے یا میم سیکنڈ کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم سیکنڈ پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بیسیکلی جو غنہ ہو رہا ہے وہ اس میم پر ہو رہا ہے، اور وہ میم سیکنڈ کے بعد دوسری میم آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم را۔ ایکچوئل میں حروف اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ حامیم۔ اب اس حرف کو ذرا دھیان سے دیکھیں، اس میں 3 حرف ہیں، ایک پہلا ہے عین، دوسرا ہے سین، تیسرا ہے قاف۔ اب عین کو اگر ہم مکمل طور پر اگر ہم دیکھیں تو عین بیسیکلی مکمل ایسے ہوتا ہے، اس میں عین کا سرا یا اور نون شامل ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن ہے، دیکھیں آئین جب ہم بھی پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آئین، نون ساکن ہوتا ہے، یہ آئین، یہ جو یا لین ہو رہا ہے اس کے بعد کو ہم لمبا کرتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے آئین. دیکھیں پھر دھیان سے سنیے گا، آئین، یہ آئین ہے مکمل، جو کہ ہم نے پہلے سبق میں ہم نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ سین، مطلب حروف اخفا میں سے ہے. تو اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد کو ہم چھپاتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اس نون ساکن کے بعد کو ہم چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، مطلب آئین، نون کی آواز جو ہے وہ نہیں نکالیں گے. پھر یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی جو سین کے آخر میں جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف. تو یہاں پر بھی نون سکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون سکن کے آواز کو ہم چھپائیں گے. تو آپ نے نون سکن کے آواز کو یہاں پر بھی چھپانا ہے اور یہاں پر بھی نون سکن کے آواز کو چھپانا ہے. اب اس حرف کو ذرا دھیان سے سنیے گا، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. قاف. دیکھیں میں نے نون کی آواز ظاہر نہیں کی، نہ یہاں پر ظاہر کی ہے نہ یہاں پر ظاہر کی ہے. کیوں نہیں ظاہر کی؟ کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، ادھر بھی اخفا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آواز کو چھپایا ہے. پہلے آپ نے بیسیکلی یا لین کی آواز نکالنی ہے، اس کے بعد جب آپ نے نون پڑھنے سے پہلے ہی آپ نے نون کی آواز کو آپ نے چھپا دینا ہے اور غنہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آواز ہے یہ آپ نون سین کی آواز کو چھپا رہے ہیں، غنہ کریں، یہ بیسیکلی اخفا ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں نون سیکن ہے سین کے آخر میں، تو اس نون سیکن کے بعد میم ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر نون سیکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ ادغام کرتے ہیں، مطلب نون سیکن اور حروف یرملون کی آواز کو آپ ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نون سیکن کو میم کی آواز کے ساتھ ہم ملا دیں گے. طاسیم میم. اب اس کو آپ نے سین نہیں پڑھنا، تو سین میم نہیں پڑھنا، سین نہیں پڑھیں گے، نون سکن کی آواز کو میم کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. تو سین میم، سیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم کی آواز آئے گی. اسی طریقے سے یہاں پر الف لام میم صاد. اچھا، یہ جو حرف ہے اس حرف کو ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں، یہ اوپر اس کی تفصیلات لکھی ہوئی بھی ہیں. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. وصل میں الف لام میم اللہ، اس میم پر زبر ہوگی، اس والے میم پر جو ابھی یہاں پر شاید ہے، سوری جزم ہے. اور اگر وقف کریں تو یہاں پر ہم میم کو ہم ساکن کر دیں گے اور سانس لیں گے اور پھر اس الف کے اوپر ہم زبر پڑیں گے. اور یہاں پر دیکھیں الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہاں پر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، یہاں پر ہم رک بھی نہیں سکتے، اور میم پر یہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو دو طریقے ہیں، یا تو اس کو آپ وصل کی صورت میں پڑھیں گے، مطلب آپ ملا کر پڑھیں گے، یا اس کو آپ وقف کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ملا کر پڑھتے وقت آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ جو آخر میں جو میم آئے گا، اس میم کے آخر میں جو میم آئے گا، اس میم کے اوپر، یہ اینڈ والے میم کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے، اور اس زبر کو آپ نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے. بیسیکلی یہ یہیں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آخر والا میم ہے اور اس میم کے اوپر زبر ہے، اور اس زبر کو آپ نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے. الف پر کوئی بھی علامت کچھ بھی نہیں ہوگا. کب؟ جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے. اور اگر وقف میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو آپ میم پڑھیں گے مکمل، میم پڑھنے کے بعد آپ یہاں پر سانس لیں گے، سانس لینے کے بعد پھر آپ آگے پڑھیں گے اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ الف کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے اور اس کو لام کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے. تو میں اس کو دونوں طریقوں سے پڑھوں گا، آپ نے جسٹ دھیان کرنا ہے، دھیان سے سننا ہے. الف لام میم اللہ.
یہ پہلا طریقہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ می پر مد نہیں ہوگی، اس کی آواز کو ہم اتنا لمبا نہیں کریں گے. الف لام میم اللہ. دوسرا طریقہ الف لام میم اللہ. دیکھیں اس کو ہم مکمل پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے، سانس لیں گے اور پھر ہم آگے پڑھیں گے اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی حرف ہے، اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں. پھر میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. الف لام میم اللہ. دوسرا الف لام میم اللہ. اور یہ آخری حرف ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو آئین کا جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد صاد ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے نون ساکن کے بعد کو آپ نے چھپانا ہے. یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. ذرا دھیان سے سنیے گا. کا ہا یا عین صاد. تو یہ تھے ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حروف سمجھ آئی ہوں گے اور ان کی ادائیگی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے جو کہ ہے زاہد الف. کہ زاہد الف کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص الف ہوتا ہے، اکثر اوقات آپ نے قرآن پاک میں بھی آپ کہ اس کی بہت ساری نشانیاں وہاں موجود ہیں. تو اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم زاہد الف پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.